اس ملک کے اندر. اس زمینوں سے جو ہے مسلمانوں کا بہت فائدہ ہو سکتا تھا, لیکن وہ بولتے نا کہ آستین کے سانپ, جب ہمارے اندر خود خوددارے کیا بولتے دین کے دشمن پیدا ہو جائے تو پھر امت کا کیا بھلا ہوگا. وقت کی حفاظت جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا کرے نہیں. کتنے وقت کی پراپرٹیاں لوٹی مسلمانوں کے, اس کو کوئی احساس نہیں. ہر زمانے میں وقف بورڈ کا چیئرمین مسلمانوں کا تھا اور ہر وقف بورڈ کا چیئرمین جو ہے چور ہی نکلا. کبھی وقف بورڈ کی زمینوں کی حفاظت نہیں ہو سکی. قبضہ کرنے والا بھی مسلمان, قبضہ کرانے والا بھی مسلمان. آج بھی شہر میں دیکھو آپ لوگ, بڑی بڑی مسجدیں کرایہ دینے والے کتنے, 90 روپے کرایہ شٹروں کا, 250 روپے کرایہ. ایک مسجد کے بارے میں سننے آیا کہ وہ روڈ کا جو کرایہ وہ لوگ جو اگریمنٹ کرا کے دوسروں کو دے رہے 25,000 روپے لوگوں سے کرایہ کھا رہے, اور مسجد کو وہ لوگ دے رہے کتنے 2,500 روپے. باقی کا پیسہ حرام کا پیسہ کھانے والے یہ مسلمان پورے ملک کے اندر ہیں ایسے لوگ. اب سے نہیں, آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں کے اندر بہت سارے سیاسی لوگ زیادہ, باقی نامور لوگ کم, لیکن وقف کی پراپرٹیوں کو بہت لوٹ کر کھائے. اب جا کر دیکھو شہر کے اندر قبرستانوں کی زمینوں پر حملے کرنے والے کون. ہمارے اس علاقے کے اندر بھی بہت ساری وقف کی زمینیں, ان کو بچا کر نوجوانوں کے لیے ٹریننگ سینٹر, کسی بیوہ عورتوں کے لیے ایک ہاسٹل, غریب بچوں کے لیے ایک یتیم خانہ, مدرسے کے بچوں کے لیے مدرسے کی ایک تعلیم کا انتظام. علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے, قبرستان کی جگہ نہیں ہے, قبرستان کے لیے جگہ نہیں. ہمارے لیڈر مسلمانہ گھس گھس کے جب اس پر حملے کرتے گئے, حکومت دیکھ لی جس مذہب کے ماننے والے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ لوگ خود بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین, اور اللہ کی زمین پر خود ہی اللہ کے ماننے والے قبضہ کر رہے, تو ہم کیوں قبضہ نہیں کریں گے. لہٰذا ہم گھسیں گے اس کے اندر, گھس کر سب کو بانٹیں گے, دنیا کی تمام قوموں کو دیں گے. یہ کہہ کر جو ہے وقف کا بل بنایا گیا. یہ بل کے لیے جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹ میں جب یہ بل پاس کیا گیا تو پاس نہیں ہونے دیا گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بل ناکام ہوا تو ایک کمیٹی کے حوالے کیا گیا. وہ کمیٹی نے پورے ملک کے 25 کروڑ مسلمانوں سے مشورہ کیا, پوچھا کہ اے مسلمانوں, تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری یہ زمین اللہ کی زمین ہے, کیا تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے, اس پر ہمیں مشورہ دو. تو 25 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کا حال, بولنے بیٹھے تو ہمارے بڑے کیا کر رہے, منصبہ کیا کر رہے, لیڈراں کیا کر رہے. اس وقت پورے پرسنل لا بورڈ کے علماء, سیاسی قائدین, ہمارے ملک کے بڑے علماء سب سمجھائے, ہزاروں بیانات آئے, لاکھوں میسیجز بھیجے. ہر دن ہمارے اکابرین دعائیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, فکریں کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کے اب تک جو ہے 1 مہینے کے قریب ہو گیا, 1.5 کروڑ مسلمان ووٹ دے, 1.5 کروڑ مسلمان میل بھیجے 25 کروڑ مسلمانوں میں سے. اب سوچئے کیا حال ہے ہمارے ایمان کا, کیسے بے حس مسلمان ہیں آج کے زمانے کے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا, آزمائشیں نہیں آئے گی تو کیا آئے گی. خوف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نہ گھر کو بچا سکتے ہم. کل کوئی کھڑے ہوتا نبی کو گالیاں دیتا, ہماری بے غیرتی اتنی. کتنے نوجوان ہیں نبی کی جب گستاخی ہوتی ہے پولیس اسٹیشنوں میں جا کے کیس کرنے والے نظر نہیں آتے, بلاتے ہم, آؤ بھائی نبی کی عزت کو بچاؤ. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب بے حس بنے ہوئے ہیں. جہاں پہ ہجڑا پن بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, ناچنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسلام کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہوتی ہے, ایسی جگہوں پر جا کر اسلام کا تماشا بناتے ہیں ہمارے نوجوان, ہمارے مسلمان. لیکن حقیقی اسلام سے جب وفا کی بات آتی ہے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اے مسلمانوں, جب تم اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. جب تم نبی کے دین کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو نبی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے. نبی صحابہ کے تھے, نبی تابعین کے تھے, نبی اولیاء اللہ کے تھے. آج کا اگر عبد الرحمن نبی کا غلام ہے تو عبد الرحمن کے وہ نبی ہے. اگر آج کا مسلمان نام عبد الرحمن رکھتا ہے, مصطفیٰ نام رکھتا ہے, نبی کے جیسے نام رکھتا ہے, مجتبیٰ نام رکھتا ہے, لیکن اس کی نسبت بھیڑوں سے ملتی ہے, چماروں سے ملتی ہے, اس کو اس کے دل کے اندر اسلامی غیرت اور حمیت نہیں ہے, تو سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے. آج مسجد کے اندر آپ کو اسکینر لگائے جا رہے ہیں. آخری وقت کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی زمین کو بچاؤ. آج لٹیرے حکمران مسلمانوں کے ہیں. ہو سکتا کل کوئی اچھا مسلمان اوپر آئے گا, وقف بورڈ کا چیئرمین بنے گا, ایک اچھا لیڈر بنے گا, وہ ہماری زمینوں کے ذریعے. اگر یہ ملک کی حکومت, یہ حکومت تو دشمن ہے لیکن ہماری صفوں میں بھی دشمن ہے. ہم کس کو گالیاں دیں, ہم ہمارے صفوں کو روکے یا باہر کے دشمنوں کو روکے. جب اپنے خود ہم سے نہیں سمجھ سک رہے تو باہر والا کیوں رکے گا. دیکھیے آج کی جو حکومت کے دعوے ہیں کہ ہم یہ زمینوں سے مسلمان عورتوں کی مدد کریں گے, بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے, ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہمارے اس تلنگانہ کے اندر وقف بورڈ کی زمینوں کو لوٹنے والی حکومتیں تھیں. گزشتہ حکومتوں نے بھی وقف بورڈ کی زمینوں کو چھینا اور اب کی حکومتیں بھی نہیں معلوم کب چھینے گی. بہت سارے اس وقت کے حکومت جو موجودہ تلنگانہ کی حکومت ہے, اس حکومت کے بڑے بڑے لیڈران کی وقف کی پراپرٹیوں پہ نظر ہے. سب کو معلوم ہے یہ بات. تو ہر حکومت کے کارندے ہر زمانے میں وقف کی پراپرٹیوں کو لوٹنے والے. یہ حکومت اگر مسلمانوں کا بھلا چاہتی تھی تو یہ مسلمانوں کے حوالے کرتی تھی, بڑوں کے حوالے کرتی تھی کہ مسلمانوں تم یہ زمینوں کو لو, اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ. ان کے ارادے نیک نہیں ہیں, یہ مسلمانوں سے چھین کر دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. اگر یہ بل پاس ہو گیا, یاد رکھو مسلمانوں, یہ جو مسجد ہے اس مسجد کی طرح ملک بھر کی جتنی مسجدیں جو کسی صاحب نے دی تھی مسجد کے لیے, اتنے ہزاروں لاکھوں مدرسے, 99% مدرسے مسجدیں جو ہے ذاتی زمین پر خریدے ہوئے نہیں ہوتے.
کوئی ذاتی شخص اس کو بناتا نہیں، بلکہ لوگوں کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہوتی ہے. کوئی امی کے نام پہ خرید دیتا ہے، کوئی ابا کے نام پہ خرید دیتا ہے، کوئی رشتہ داروں کے نام پر خرید دیتا ہے. یہ پورے کے پورے حکومت کے کنٹرول میں ہو جائیں گے. ہمارے وہ اللہ والوں کی درگاہیں، خانقاہیں اور ان سے جڑی ہوئی لاکھوں ایکڑوں کی زمین یہ پوری ختم ہونے والی ہے. اپنے ایمانی غیرت کا ثبوت دو ہے مسلمانوں. نماز کے فوراً بعد اگر آپ مسلمان ہیں، نبی کی رتی برابر دل میں محبت ہے، اللہ کو منہ دکھانا چاہتے ہیں، تو فوراً آپ فون اٹھائیے، میل کریے، اپنی بیوی کا فون، بچوں کا فون، رشتہ داروں کا فون، جن سے آپ پہنچ سکتے. حشر کے میدان میں اگر اللہ کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ میرے زمین کو کھینچا جا رہا تھا تو نے کیا کیا، تو ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکتے اے اللہ ہمارے بس میں بس یہ کام تھا. 5 سیکنڈ ہوتے ہیں میل کرنے کے لیے، وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم عام لوگوں کا کیا گلا کریں؟ ہمارے جاننے والے نوجوان ہم ان سے فون کر کے پوچھ رہے 2 دن پہلے کہ بھائی کیا ہوا، میل کرے کیا؟ نہیں معلوم مولانا، کیسا کرنا نہیں معلوم. آپ کو انسٹاگرام پہ ریل بنانے آتا، آپ کو فیس بک گھنٹے یوز کرنے آتا، ایک چھوٹی سیٹنگ آپ کو ہزاروں ویڈیوز کے ذریعے بتائی جا رہی. 5 سیکنڈ کا کام آپ اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں کر سکتے. کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے اسلام پر جی رہے ہیں؟ یہ دھوکے میں مت رہیے میں خاندانی مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے یا کوئی اور نام ہے میرا، میں حشر کے میدان میں جا کے کھڑے ہو گیا تو اللہ کلمہ پڑھ لیے تھے چھوڑ دیے جنت. اتنی آسان نہیں ہے. جنت اتنی آسان رہتا تو ابو جہل بھی مسلمان رہتا تھا، فرعون بھی مسلمان رہتا تھا. جنت اتنی آسان نہیں ہے. کانٹوں کا انگاروں کا راستہ ہے اسلام، اس پر چلو، اللہ تمہاری حکومت دیں گے، تمہاری طاقت دیں گے، تمہیں دنیا کا بادشاہ بنائیں گے. اس کے بعد اللہ تمہیں جنت میں بڑی نوازوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، اکرام کے ساتھ کریں گے. تم جی رہے ہیں مسلمان بن کر، لیکن نبی کی محبت کے کوئی جذبات نہیں، نبی کے لیے دل میں کوئی تڑپ نہیں، اسلام کے لیے کوئی فیلنگ نہیں. تو ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.